ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ولیج کیسے ٹی وی۔ آج میں اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کا تعلق رمضان المبارک اور مسجد الحرام سے ہے۔ ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو دینے والا ہوں، اور وہ خوشخبری اس بارے میں ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً ایک سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہوا ہو، کرونا کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو چکی ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے تمام اشیاء، تمام دفاتر، تمام کاروباری صنعتیں، تمام سکولز، تمام اسپتال اور اسی طرح تمام مساجد بن رہے ہیں۔ تو الحمدللہ رمضان کل سے یا پرسوں سے، انشاءاللہ پرسوں سے رمضان سٹارٹ ہے۔ تو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں یہ خوشخبری دینے والا ہوں کہ مسجد الحرام، مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ جہاں موجود ہے، اس جگہ پر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل تیاریاں رمضان کی شروع ہے، اور انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ مسجد الحرام مکۃ المکرمہ کے اندر نماز تراویح کا افتتاح ہوگا، اور کل سے انشاءاللہ نماز تراویح پڑھی جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں عمرے کے اوپر پابندی تو نہیں تھی، کچھ لوگ باہر ممالک سے بھی آتے رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی لوگ باہر ممالک کے موجود ہیں۔ جن ممالک میں یہ کیس کورونا کے کم ہے وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن کچھ ممالک کے لوگ یہاں پر اس لیے نہیں ہیں کہ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نماز مغرب کے بعد کے نظارے ہیں۔ یہ صفائی والے نوجوان شروع ہے، اور چاروں طرف یہ مسجد الحرام کے باہر صحن کا مناظرہ ہے، اور یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ہے ملک فہد گیٹ، اور یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سارے یہ صحن باہر سے بھی دکھاؤں اور مسجد الحرام اندر سے بھی دکھاؤں کہ الحمدللہ رمضان کے لیے بھرپور تیاری شروع ہے، اور انشاءاللہ کل سے 13 اپریل یعنی کہ 13 اپریل سے نماز تراویح کا افتتاح ہو رہا ہے مسجد الحرام کے اندر۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے اسکرین پر، اس کو کہتے ہیں نئی توسیع۔ یہ مسجد الحرام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، چونکہ اللہ رب العزت کی آبادی اور اللہ رب العزت کی مخلوق بڑھ رہی ہے، تو اس وجہ سے مسجد الحرام بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ دیکھیں اس میں یہ پولیس والے بھی بہت بڑی نفری آ چکی ہے رمضان المبارک میں ڈیوٹی کے لیے، اور یہ صفائی ستھرائی کا کام بھی شروع ہے بہت بھرپور انداز میں۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد الحرام کے اندر عمرے جو تھے، تقریباً عمرے پچھلے ایک سال سے، وہ جو لوگ یہاں سعودیہ میں رہ رہے ہیں وہ لوگ بھی جب ایک عمرہ کرتے تھے تو دوسرا عمرہ وہ 15 دن سے پہلے اس کے لیے تسریع عربی میں کہتے ہیں، یا بکنگ اس کے لیے نہیں کر سکتے تھے، یعنی یہ شرط رکھی تھی گورنمنٹ نے کہ 15 دن سے پہلے آپ عمرہ بک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کی برکت سے وہ پابندی ختم ہو گئی 15 دن والی، اور ابھی آپ کسی بھی وقت، جس وقت آپ کا دل چاہے، آپ عمرے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بکنگ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحن مسجد الحرام کے باہر کا صحن ہے، یہ ملک فہد گیٹ کے سامنے کا ایریا ہے، یہ سامنے آپ کو ہوٹلیں نظر آ رہے ہیں، ہوٹلز ہے، اور بس اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ تمام مسلمانوں کو اس جگہ پر آنا نصیب فرمائے، اس جگہ کی دیدار نصیب فرمائے۔ یہ وہ مسجد ہے دنیا میں، وہ مسجد ہے دنیا میں، وہ جگہ ہے جہاں پر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ ناظرین کرام میں اندر آ چکا ہوں، یہ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسجد الحرام کو الحمدللہ صاف ستھرا جو ہے نا رکھا گیا ہے، اور تیاری شروع ہے انشاءاللہ۔ کل سے مسجد الحرام کے اندر تراویحیں سٹارٹ ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ساری تیاریاں مکمل ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے یعنی جو لوگ عمرے کے شوقین ہیں وہ ابھی کسی بھی وقت سعودیہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی وقت وہ عمرے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تصریح لے سکتے ہیں، بکنگ کر سکتے ہیں۔ 15 دن کا شرط ختم ہو گیا ہے۔ دوسری خوشخبری یہ ہے ناظرین کرام کہ پچھلے سال تراویح کے اوپر بھی پابندی تھی مسجد الحرام کے اندر، مگر اس سال الحمدللہ علی ذالک اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے اپنے گھر کے دروازے مخلوق کے لیے کھول دیے، اور یہ دیکھیں یہ لوگ نماز مغرب پڑھ کے بھی عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل سے رونق اور بھی زیادہ ہوگی، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو مسجد الحرام کے مناظر میں دکھاتا رہتا ہوں۔ میری تمام ویڈیوز جو میں ریکارڈ کرتا ہوں درس قرآن یا ترجمۃ القرآن، وہ میں ساری ویڈیوز میرے حرمین کی ہوتی ہے، یا تو مکہ المکرمہ کی ہوتی ہے اور یا مدینۃ المنورہ کی ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام یہ دیکھیں آپ، یہ مکمل تیاری کمپلیٹ ہے، پوری ہے، اور انشاءاللہ کل سے تمام وہ لوگ جو کہ وہ اشتیاق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھنے کی، تو وہ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد الحرام کے اندر جا سکتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ شرط گورنمنٹ نے رکھی ہے کہ وہ لوگ جائیں گے مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھنے یا عمرہ کرنے جن لوگوں نے ویکسین لگایا ہے کورونا کا، اور وہ ویکسین بھی یہاں اس طرح نہیں ہے کہ بقایا ممالک کی طرح پیمنٹ لگایا گیا ہو یا 8,000 کا انجیکشن ہو یا 10,000 کا انجیکشن ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے تمام لوگوں کو ویکسین کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کے لیے مسجد الحرام کھول دی گئی ہے کہ جو لوگ آہستہ آہستہ ویکسین کرتے رہیں گے تو وہ مسجد الحرام میں اور عمرہ کو کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے الحمدللہ، اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کریم کے سامنے کل لوگ سجدہ ریز ہوں گے مسجد الحرام کے اندر، تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخری 10 راتوں میں اس جگہ پہ تہجد بھی پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو تہجد بھی پڑھیں گے لوگ انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائیں اور اللہ ہمیں موقع عطا فرمائیں، اللہ ہمیں قبول فرمائیں، اور آپ لوگ جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کو اللہ کریم اس جگہ کی حاضری نصیب فرمائیں۔ ناظرین کرام اس طرح کے انفارمیشن کے لیے، اسلامی معلومات کے لیے، اور خصوصاً بالخصوص قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیوز کو سنا کرے، دیکھا کرے۔ میں ایک آیات کا آسان، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اپنے چینل سے شیئر کرتا ہوں، تو اگر آپ لوگ 5 منٹ 10 منٹ نکال کر میری ویڈیو کو سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کا اس میں خیر ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت دے، عمر میں برکت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔